अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली हसनैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, वीडियो आगाज करने से पहले एक बड़ी अफसोसनाक खबर और वेरी सैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के हम लोग इंडिया से मैच हार चुके हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस और बहुत ही ज़्यादा मायूस किया इस क्रिकेट टीम ने हमें। जिस तरह ये खेले हैं, जो इनकी इंटेंट थी, तो दोनों टीमों की जो इंटेंट थी ना, उस इंटेंट से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी अप्रोच क्या थी इस गेम को लेके, और इंडिया जब बैटिंग के लिए आई या उन्होंने बॉलिंग की तो उनकी अप्रोच क्या थी। ज़्यादा बात नहीं करते, बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। चलते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। जिस तरह मैंने कहा है कि आप लोगों के कमेंट शामिल करूंगा इस वीडियो में, तो आगाज करते हैं आज के पहले कमेंट से। पहला कमेंट है जी सुगास SUGAS_QR7ZN, पता नहीं नाम क्या है इनका। योर बॉस आफ्ताब इकबाल इज अपसेट एट यू रिगार्डिंग ऑल द थंबनेल्स etc. Please let us know when you will make the video to clarify your POV. Also, as Aftab Iqbal mentioned, do you really copy गंदा आंडा? इस तरह के कमेंट्स मैंने और भी काफ़ी सारे देखे हैं जो आफ्ताब इकबाल साहब ने पिछले दिनों वीडियो में मेरा जिक्र किया है। तो देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि आफ्ताब इकबाल साहब मेरे उस्ताद हैं। उस्ताद का और वालिद का दर्जा तकरीबन बराबर होता है, और आप कभी भी अपने पेरेंट्स से, अपने असातिज़ा से आर्ग्यू नहीं करते कि उन लोगों ने आपको क्यों डांटा है या आपके ऊपर उन्होंने क्यों इस किस्म की बात की है। 110% यही रीज़न होती है कि वो आप लोगों की बेहतरी चाहते हैं, आपकी इस्लाह चाहते हैं। अगर आफ्ताब साहब ने मेरे बारे में ये बात कही है तो आई एम डेफिनेटली श्योर, 200% श्योर कि वो मेरी इस्लाह, मेरी बेहतरी के लिए उन्होंने ये बात की है। और अगर आफ्ताब साहब ने ये बात की है तो वो बिल्कुल ठीक है। अगर उनको ऐसा लगा है बॉस इज ऑलवेज राइट, तो उन्होंने ठीक कहा है, मेरी इस्लाह की है, तो मुझे इसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। अव्वल तो मैं पहले भी कोशिश करता हूं कि मैं ये क्लिक बेट वाला काम ना करूं। मेरी तकरीबन, जो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो का कंटेंट तकरीबन सेम ही होता है जो थंबनेल के ऊपर मेंशन होता है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि अगर आफ्ताब इकबाल साहब को ऐसा लगा है तो बहुत से व्यूअर्स को ऐसा लगा होगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको मजीद इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात जो इस कमेंट में आपने पूछी है कॉपी करने वाले, जिसका आफ्ताब साहब ने भी कहा है कि मैं वो हसीब भाई के चैनल को कॉपी करता हूं, तो अगेन मैं वही कहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम के अपना कंटेंट लेके आऊं, अपनी बात करूं और अकॉर्डिंग टू द थंबनेल जो भी मेरा वीडियो हो मैं उसी के मुताबिक काम करूं। अगर आफ्ताब साहब को लगता है कि मुझे मजीद इसको बेहतर इंप्रूव करने की जरूरत है तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको मजीद इंप्रूव करूंगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है जी राव फरी 9011। वो कहते हैं अली भाई, हम मुनाफिकों को हर जगह मुनाफिक बोलते रहे और आपने मुनाफिकों से जफियां डाल रहे हैं। यार भाई प्लीज बड़े हो जाओ यार, थोड़ा सा मेंटेलिटी को ऊपर लेके जाओ। मुनाफिकीन तो आपने ऐसे कह दिया यार, पता नहीं क्या हो गया है। अब मैंने जिस तरह पहले भी कहा है कि जिन लोगों के साथ मैं जाके बैठा हूँ, आप वो अबू बकर भाई और मुबीन गबोल भाई की बात कर रहे हैं, तो वो मेरे कुलीग्स रहे हैं, उनके साथ अच्छा टाइम गुजरा है। अब खबरदार छोड़ने के बाद ये मतलब थोड़ा ही होता है कि हमारी कुछ जानी दुश्मनी हो गई है उनके साथ, या हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना भी खत्म हो गया। तो आर्टिस्ट हैं, कुलीग्स रहे हैं, हम लोग आपस में मिलजुल के बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है हमारा खबरदार से, तो एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है। और दूसरी बात यह कि एक तो मैं हूं भी पाकिस्तान में, थोड़ा सा मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा है दोस्तों के साथ गुजारने के लिए, और दूसरी बात यह कि आजकल जिस तरह आपको पता है कि खबरहार के उस तरह के शोज नहीं आ रहे जिसमें रिसर्च उनको चाहिए होगी, वरना मैं रिसर्च उनको भेज देता हूं। तो मेरे पास आजकल थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, तो मैंने सोचा कि यार अपने दोस्तों के साथ जाके गपशप कर ली जाए, थोड़ा सा मेल मुलाकात कर लीजिए। तो इसमें भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि खबरदार छोड़ने के बाद हम लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। नेक्स्ट है जी यूजर VQ30I3PR8Y, बड़ा लंबा सा नाम है यार, प्लीज कोशिश किया करें कि आप लोग प्लीज अपना नाम इस्तेमाल किया करें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। वो कहते हैं अल्लाह अकबर भाई, माइक शाइक लगा ले, चीख चीख कर क्यों बोल रहे हैं लड़के। आपका तो आफ्ताब साहब ने कल परसों अपने किसी प्रोग्राम में जिक्र करके क्लियर कर दिया। बस अब उनको चाहिए कि अगर वो आपको रोक नहीं सकते तो समझा ही दें कि चीखने से कुछ नहीं होता। चले काश आप समझ सकें। उसके बाद उन्होंने अपनी सिंधी झाड़ी हुई है, पता नहीं सिंधी में क्या बोला है। फिर एंड पे कह रहे हैं अबू बकर भाई, अब आप मुझ पर गुस्सा करोगे, आप बच्चों को पढ़ाने वाला चैनल नहीं स्टार्ट कर रहे ना, चलें आपकी मर्जी। इन भाई साहब के कमेंट से लगता है कि अबू बकर भाई के साथ कोई पुरानी इनकी चल रही है बातचीत, तो उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। जो लोगों ने मेरी बात की है कि भाई मैंने पहले अर्ज कर दी है, क्लैरिफाई कर दिया कि आफ्ताब साहब मेरे उस्ताद हैं और बीइंग अ टीचर उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की है कि मैं उनका स्टूडेंट हूं, उनसे कुछ सीखा है तो मैं अपने काम में मजीद बेहतरी करूं, और मैं इंशाल्लाह ताला मजीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जहां तक रही बात हसीब भाई को कॉपी करने की, तो मैंने जो 2 वीडियोस बनाई थी, एक हनी भाई वाली और एक
ناصر بھائی والی, تو میں نے ان کو کاپی نہیں کیا تھا بلکہ جو بات ہنی بھائی نے کی تھی اس کا جواب دیا تھا. سیم لائک ناصر بھائی والی صورتحال ہوئی, میں نے یہی بات کی کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو میں نے کلیئر کرنے کے لیے بات کی. تو میں نے کاپی نہیں کیا بلکہ ان کو میں نے جواب دیا کہ جو باتیں حقیقت ہیں یا جو باتیں مجھے کرنی چاہیے. تو اس میں کاپی والی بات نہیں ہے. باقی آفتاب صاحب میرے استاد ہیں, ان سے میں نے ہمیشہ یہی سیکھا ہے, اور ہماری جب خبرہار میں کام کرتا ہوں تو یہی بات ہوتی ہے کہ یار اگر آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو کلک بیٹ والا حساب نہ کرو, جھوٹے تھمبنیلز نہ لگاؤ. اور میں پہلے بھی کوشش کرتا رہا ہوں کہ اس طرح کا کام نہ کروں, لیکن اب جس طرح آفتاب صاحب نے کہا ہے تو میں واقعی کر رہا ہوں گا. اگر ان کو فیل ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی از رائٹ. تو میں انشاءاللہ تعالی مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. آپ لوگ آنے والی ویڈیوز میں ضرور دیکھیں گے. تھینک یو. نیکسٹ ہے جوری جبار 4408. علی بھائی, آفتاب صاحب جب بھی ببو کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہتے ہیں تو ببو ڈر سا جاتا ہے اکثر, تو کیا وہ واقعی آفتاب صاحب سے اتنا ڈرتا ہے یا صرف کامیڈی کر رہا ہوتا ہے اس وقت؟ بھائی ببو بھائی وہ صرف کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ وہ آفتاب صاحب سے کیوں ڈریں گے؟ اللہ معافی دے. مطلب آفتاب صاحب ہمارے باس ہیں, بڑے بھائی ہیں, وہ تو اتنا پیار کرتے ہیں, اور آف کیمرہ جتنا وہ ببو بھائی قریب ہیں ان کے, شاید ہی کوئی قریب ہوگا. اکٹھے کھانا پینا, آج کل تو ویسے دبئی میں ہے بلکہ ایک ساتھ ولا میں بھی رہ رہے ہیں, واک بھی کر رہے ہیں, تو وہ صرف فار دی سیک آف کامیڈی ہوتا ہے کہ ببو بھائی اس طرح کا ریاکشن دیتے ہیں, ورنہ ایس سچ کوئی بات نہیں ہے. بڑا پیار محبت والا رشتہ ہے, اور آفتاب صاحب ہمیشہ اپنے کولیگ کے ساتھ بڑا پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں. اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. آپ لوگ پلیز مائنڈ کو نا اس حساب سے کلیئر کریں. تھینک یو. نیکسٹ راہیلا حارث 5189. برو آپ نے ناگی بابا اور اظہر رنگیلا کا نام نہیں لیا, دیٹس ناٹ فیئر, لاٹس آف ریسپیکٹ فرام کیلیفورنیا. جی بالکل, جس ویڈیو سے میں نے آرٹسٹوں کا اور امان صاحب کا ذکر کیا تھا اس میں بابا ناگی کا حوالہ رہ گیا تھا اور رنگیلا صاحب کا حوالہ رہ گیا تھا. تو بابا ناگی ایک سینئر موسٹ بزرگ ہمارے آرٹسٹ ہیں, تو ان کے ساتھ بڑا عزت احترام والا رشتہ ہے. اور رنگیلا صاحب کا ٹو بی ویری آنیسٹ اس ٹائم میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا, تو اس کے لیے معذرت. تو دوبارہ جب میں آرٹسٹوں کے حوالے سے ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ رنگیلا صاحب کی 2-3 سٹوریز ہیں, وہ بھی آپ تک میں ضرور پہنچاؤں گا. تھینک یو. نیکسٹ ہے جی ریچی 4351. اکرم اداس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا فار یو گائز, ہی از انکنٹرولبل فار آفتاب سر. دیٹس اے ڈفرنٹ کیس اف ہی کمپرومائزز ود ہز ایٹیٹیوڈ فار سم ریزنس. جی تو بھائی نے یہاں پہ ایک لفظ یوز کیا انکنٹرولبل. تو بھائی آرٹسٹ اگر کنٹرول نہیں ہوں گے تو پھر آفتاب صاحب کے استاد ہونے کا فائدہ. وہ استاد ان کو لوگ اسی لیے مانتے ہیں کہ بڑے بڑے آرٹسٹ ان سے کنٹرول ہوتے ہیں اور وہ کنٹرول کرتے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ آتا ہے. ناصر بھائی, ہنی بھائی, سلیم بھائی, آغا ماجد, ظفری خان, اتنے بڑے بڑے نام, ابو آل امان اللہ خان صاحب کو اگر کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اتنی بڑی ہستی, اتنا بڑا نام, سہیل احمد, ایسے لوگوں کو اگر آفتاب صاحب نے کنٹرول کر لیا تو اکرم اداس صاحب کو بھی انشاءاللہ تعالی وہ بڑا جلدی کنٹرول کر لیں گے. پھر آپ نے کہا جی اکرم اداس کا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے, تو بھائی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ان میں کوئی ایسا ایشو ہے, ورنہ وہ ایک ہی چینل پہ اتنا عرصہ کام انہوں نے کیا دنیا نیوز کے ساتھ, تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو وہ بھی فوراً نکال دیتے. تو اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ ایک مسکنسیپشن بنی ہوتی ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں بنا لی ہوتی ہیں. جی فلاں بڑا روڈ ہے, لوگ تو آفتاب صاحب کے بارے میں بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کہانیاں بنائی ہوتی ہیں کہ جی فلاں بڑا روڈ ہے, اس کا یہ بیہیویئر ایسا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اکرم اداس ایک اچھے آرٹسٹ ہیں اور وہ ہماری ٹیم کے ساتھ بہت جلدی جلن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ہے جی ہیمی جی. مرشد ایک درخواست ہے کہ میں اس قابل تو نہیں, لیکن مہربانی کریں محبت میں اپنی کسی ویڈیو میں اس ناچیز کو بھی 1-2 الفاظ سے یاد کر لیں, میں بہت خوشی محسوس کروں گا. بھائی آپ یقین کیجئے کہ میں نے آپ کا یہ کامنٹ کرنے کے بعد ہی میں نے سوچا ہے کہ میں ویڈیو میں آپ کا ذکر کروں. میری آپ سے اگین ریکویسٹ ہے کہ کوئی سوال پوچھ لیا کریں مجھ سے, کوئی کامنٹ کر دیا کریں ایسا سوالیہ کامنٹ جس کا میں جواب دے سکوں اور اس کو اپنی ویڈیو میں شامل کر سکوں. اس کامنٹ میں ایسا کوئی سوال نہیں تھا, لیکن آپ نے اتنے پیار سے ریکویسٹ کی ہے تو میں نے کہا یار میں آپ کا نام لے لیتا ہوں, آپ کا اس ویڈیو میں شامل کر دیتا ہوں. تو نیکسٹ ٹائم پلیز کوئی سوال پوچھ لیجئے گا, میں اس سوال کو ضرور ایڈ کروں گا. تھینک یو. یہ ہے جی سمی سائلنٹ 2737. چودھری میں بھی 12 سال تو آفتاب صاحب نو ویکھ رہا, بس کر دیو ناصر بھائی صحیح نے, تسی بس بندے نو عزت دینا سکھ لو, کوئی نہیں چھڑ کے جاندہ. باقی بھوکے مردے نو ساریاں تواڈے کول ہی مرنا ہے, باقی ہوشیاریاں صرف آرٹسٹ نو عزت دین دی وجہ تو نمبر 1 ہے. ہن تسی کہنا ہے خبرار ویکھنا چھڑ دیو, جے برا لگدا ہے تاں پرا کافی سارے چھوڑ دیتا ہے, میں بھی چھوڑ دینا ہے جے تسی اپنے آپ نو ریڈ نہ کیتا. بھائی پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ نے ناصر بھائی کا اس میں حوالہ دیا, تو اگر ناصر بھائی کو عزت رسپیکٹ نہ ملتی تو ابھی دبئی جا کے ہماری ٹیم سے ملاقات نہ کرتے. ایک بات. دوسری بات, جو آرٹسٹ ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ ہماری ٹیم میں آتے ہیں, تو اگر تو ان کی اس ٹیم میں انسلٹ ہے, بے عزتی ہوتی ہے, تو وہ دوبارہ اس شو میں کیوں آتے ہیں, کیا کرنے کے لیے آتے ہیں.
تو آپ نے جو بات کی ہے کہ ان کو عزت نہیں ملتی، تو بھائی ان کو بہت عزت احترام رسپیکٹ ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اتنے پیسے بھی ملتے ہیں. اب جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وجوہات کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. آج تک کسی آرٹسٹ نے اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ خبر ہار میں اس کو عزت نہیں ملی. اس طرح کی صورتحال ایک اور شو کے حوالے سے ہوئی ہے جو آج کل بند ہو گیا، اس کے اوپر میں بہت جلد ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اوپر بات کریں گے. تو بھائی خبر ہار میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی چھوڑ کے گیا وہ اس وجہ سے کبھی بھی نہیں چھوڑ کے گیا. ہمیشہ آرٹسٹوں کو رسپیکٹ ملتی ہے، عزت ملتی ہے، جو ان کا مقام مرتبہ ہوتا ہے ان کو وہ دیا جاتا ہے. تھینک یو. بس آڈینس ایک دو کامنٹس رہ گئے ہیں. نیکسٹ ہے عبداللہ حنان. ڈیئر بردر پلیز ڈونٹ مس گائڈ آڈینس. پلیز ٹیل آل وائی آفتاب صاحب شو از ناٹ آن ایئر. Actually, he is in custody of Dubai immigration due to some clearance issue. He will go to Istanbul in couple of days for his next show, so please tell truth to audience. اب یہ اس بھائی کا جو کامنٹ ہے یہ کم از کم 10 دن پرانا ہے، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. بھائی تب سے جب سے آپ نے کامنٹ کیا نا، اس کے بعد 10 دنوں میں کم از کم 10 اور شوز بھی ایئر ہو چکے ہیں. دوسری بات آپ نے کہا جی ٹرکی بھاگ گئے ہیں، تو ٹرکی بھی ہماری ٹیم نہیں گئی، UAE میں ہی ہے. تیسری بات آپ نے کہا جی کسٹڈی میں ہیں کلیئرنس کے حوالے سے. تو بھائی یہ آپ کو جس نے بھی بتایا نا یہ بات، اس نے آپ کو پھدو بنایا ہے. ٹھیک ہے، ایز سچ کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ UAE کلیئرنس کی کسٹڈی میں ہوتے تو وہ شوز اپنے ریکارڈ کر رہے ہوتے. تو یہ صرف آپ نے ایک ہاں کا ساڑا نکالا، یا تو آپ نے، یا پھر آپ تک جس نے یہ انفارمیشن پہنچائی ہے نا اس نے آپ کو پھدو بنا لیا میرے بھائی. اس میں ایز سچ کوئی صداقت نہیں ہے، بالکل یہ جھوٹ اور بکواس بات کی ہے جو آپ نے اس کامنٹ میں یہ بات کی ہے. تھینک یو. لاسٹ کامنٹ آڈینس نعمان احمد 349. ابوبکر کا کوئی لنک نہیں خبر ہار سے، وہ ایک ڈپلیکیٹ پرسن ہے، اس لیے اس کا ذکر نہ کیا کرو آپ، مہربانی، لو یو. جی آپ نے لو یو بولا ہے، اس کے لیے تھینک یو سو مچ. اور آپ نے پہلی لائن میں ایک بات کی ہے کہ ابوبکر کا کوئی لنک نہیں خبر ہار سے. بھائی 10-12 سال اس بندے نے خبر ہار کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا کوئی لنک نہیں ہے. ہاں آج کل وہ خبر ہار ٹیم کے ساتھ نہیں ہے، آفتاب صاحب کے امپلائی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ان کا خبر ہار کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے. اس طرح تو پھر ہنی البیلا چھوڑ کے گئے تو ان کا خبرار سے کوئی لنک نہیں ہے، ناصر جنوٹی نہیں ہے ان کا کوئی لنک نہیں ہے، مبین قبول، وحید لالا، اسد کیفی، کاشا، آپ کیا کہیں گے ان کا خبرار سے کوئی لنک نہیں ہے. بھائی ہمیشہ سے لنک رہتا ہے. جب آپ ایک ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہو تو آپ کا لیبل لگ جاتا ہے. تو خبر ہار کے ساتھ ان کا لنک تو ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا لنک نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے، تو یہ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں، میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. تو اس میں ایسا کوئی برائی نہیں ہے. جی تو ویورز کامنٹس ختم ہو چکے ہیں. اب آپ نے میرا تھمبنیل دیکھنا ہے. تھمبنیل کے اوپر آفتاب صاحب نے جو میرے اوپر کامنٹ کیا ہے اس کا میں نے جواب بھی دیا ہے. اس کے بعد جو میری بات ہے اگلی کہ خبر ہار کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ جو ایک بھائی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جی عزت نہیں ملتی، تو اس کا بھی میں نے جواب دے دیا ہے اور آپ کے کامنٹس کا جواب بھی دے دیا. تو تھمبنیل کے اکارڈنگ میری ویڈیو بنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئی ہوگی. کامنٹس ہو چکے ہیں ختم اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.